نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 116، پارہ نمبر 1، رکوع نمبر 14۔ اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ خدا اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ شناعت سیم ایذا باشتراک نصارا و مشرکین۔ قال تعالی وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ الی کن فیکون۔ تفسیر: اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنا بلا شبہ ظلم ہے، مگر یہ ظالم اس سے بڑھ کر شرک کے ظلم عظیم میں مبتلا ہیں، اور وہ ظلم عظیم یہ ہے کہ یہ ظالم کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے۔ یہود کہتے ہیں کہ حضرت عزیر خدا کے بیٹے تھے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے تھے، اور مشرکین عرب فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا احمقانہ اور گستاخانہ کلمہ ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اولاد، توالد اور تناسل سے پاک اور منزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کا ہونا عقلاً ناممکن ہے، اس لیے کہ بیٹا باپ کے مماثل اور مشابہ ہم جنس ہوتا ہے، اور خدا تعالیٰ بے مثل اور بے چون و چگوں ہے، ورنہ اگر بیٹا باپ کے ہم جنس نہ ہو تو پھر وہ بیٹا اس باپ کا فرزند نہ ہوگا، نیز بیٹے کا باپ کے ہم جنس نہ ہونا ایک عجیب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے۔ نیز باپ اولاد کا محتاج ہوتا ہے، اور اولاد سے پہلے بیوی کا محتاج ہوتا ہے کہ اولاد بغیر زوجہ کے ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ صمد یعنی بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ نیز ولادت کے لیے تغیر اور تبدل اور تجزیہ اور انقسام لازمی ہے، اور یہ خاصہ ممکن اور حادث کا ہے، قدیم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔ نیز اگر بالفرض خدا تعالیٰ کے لیے فرزند ہو تو دو حال سے خالی نہیں، یا وہ فرزند بھی خدا اور واجب لذات ہی ہوگا، یا نہیں، اگر وہ فرزند خدا ہوا تو لا محالہ مستقل ہوگا اور باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا، اس لیے کہ خدائی کے لیے بے نیازی لازم ہے، حالانکہ بیٹے کا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہونا عقلاً محال ہے۔ بیٹے کا وجود ہی باپ سے ہوا ہے، اور جب بیٹا خدا ہونے کی وجہ سے باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو پھر اس کو باپ سے کوئی تعلق بھی نہ ہوگا، اور بیٹے کا باپ سے بے تعلق ہونا ناممکن ہے، اس لیے کہ فرع کا اصل سے بے تعلق ہونا عقلاً محال ہے۔ علاوہ ازیں جب بیٹا باپ سے مستغنی اور بے نیاز ہوگا تو باپ خدا نہ رہے گا، اس لیے کہ خدا سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا، وہ خدا ہی کیا ہوا جس سے کوئی مستغنی اور بے نیاز ہو سکے۔ اور اگر یہ کہو کہ وہ بیٹا خدا اور واجب الوجود نہیں تو لا محالہ وہ خدا کا پیدا کیا ہوا ہوگا اور اس کا عبد اور مملوک ہوگا، لہٰذا فرزند کا عبد اور مملوک ہونا لازم آئے گا، اور بیٹا عبد اور مملوک نہیں ہوتا، جیسا کہ آئندہ آیت میں ارشاد ہے بل لہ ما فی السماوات والارض، یعنی اس کے لیے کوئی اولاد نہیں، بلکہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں خاص اس کی مملوک ہیں، اور ملکیت اور ابنیت جمع نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ امر ظاہر ہے کہ مملوک اور مخلوق مالک اور خالق کے ہم جنس نہیں، اور فرزند باپ کے ہم جنس ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے شریعت میں یہ مسئلہ ہے کہ جو شخص اپنے بیٹے یا کسی قریبی رشتہ دار کا مالک بن جائے تو وہ فوراً آزاد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ فرزندیت اور عبدیت میں تباین کلی اور منافات تامہ ہے، پس جب کہ بندوں میں فرزندیت اور عبدیت جمع نہیں ہو سکتی تو بارگاہ الوہیت میں یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ اور علاوہ مملوک ہونے کے آسمان و زمین کے رہنے والے تمام کے تمام جن میں فرشتے اور حضرت عزیر اور حضرت مسیح بھی داخل ہیں، سب اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں۔ بعض برزا و رغبت جیسے فرشتے اور انبیاء کرام اور مومنین صالحین، اور بعض جبرن و قہرن جیسے شیاطین اور کفار و فجار، یہ کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ارادہ اور مشیت کو ٹال سکے اور
اور اس کے حکم سے سرتابی کر سکے، اور کافر و فاجر جو ظاہراً اس کے معصیت کرتے ہیں وہ تکوینی اور باطنی طور پر اللہ ہی کے ارادہ اور مشیت سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت اور مصلحت سے ان کو معصیت کرنے کی قدرت دی ہے، ورنہ اگر وہ قدرت نہ دیتا تو کوئی معصیت نہ کر سکتا۔ غرض یہ کہ تمام موجودات اس کے قبضہ تصرف میں ہے، جس کو چاہے مارے اور جس کو چاہے جلائے، کوئی اس کے تصرف سے باہر نہیں نکل سکتا، اور جس کی یہ شان ہو اس کا کوئی ہم جنس اور مماثل نہیں ہو سکتا۔ اور بیٹے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ باپ کے ہم جنس ہو، اور عجب نہیں کہ کل لہ قانتون سے الزام مقصود ہو کہ جن کو تم خدا کا بیٹا اور اولاد کہتے ہو وہ سب اللہ کی عبودیت کے متعارف اور مقر ہیں اور ہر وقت اس کی تسبیح اور تنزیہ میں لگے رہتے ہیں، پھر تم ان کو خدا کی اولاد کس طرح بتلاتے ہو؟ نیز ولادت کے لیے مادہ اور مدت اور آلات اور اسباب کی ضرورت ہے، اور خدا کی شان یہ ہے کہ وہ بدیع السماوات والارض یعنی بغیر مادہ کے آسمان اور زمین کا موجود ہے، محض اپنی قدرت سے تمام کائنات کو پردہ عدم سے نکال کر مسند وجود پر لا بٹھلایا ہے۔ بس اگر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے تو اس کے لیے مشکل نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایجاد میں کسی مادہ اور مدت اور کسی آلہ اور اسباب کا محتاج نہیں، اس لیے کہ وہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کن کا حکم دیتا ہے، یعنی موجود ہو جا، بس وہ شے فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ اور فرشتے اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ سب اسی طریقے سے پیدا ہوئے، اور ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پیدا ہونے کا نام کسی کے نزدیک ولادت نہیں، ہر کیوں ان کی خدا کی اولاد بتاتے ہو۔ نیز عیسیٰ علیہ السلام میں یہ قدرت نہ تھی کہ وہ کلمہ کن سے کسی کو پیدا کر سکیں، اور بقول نصارہ وہ تو اپنی جان بھی یہود کے ہاتھ سے نہ بچا سکے اور نہ دشمنوں پر غلبہ پا سکے، تو پھر وہ خدا کیسے ہوئے؟ خلاصہ کلام یہ کہ یہود اور نصارہ اور مشرکین خدا تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرتے تھے، اور حق تعالیٰ نے سبحانہ فرما کر اولاد اپنا پاک ہونا بیان فرمایا، اور بعد ازاں چند وجوہ سے انکار رد فرمایا۔ اول یہ کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اس کی ملک ہے اور اولاد ملک نہیں ہوتی۔ دوم یہ کہ تمام کائنات اس کی تابع دار اور اس کے ارادہ اور مشیت کے مسخر ہے۔ کائنات کے ہر ذرہ سے حدوث اور احتیاج کے آثار اور علامات نمایاں ہیں جو سراسر وجوب ذاتی کے منافی ہیں، اور حادث اور ممکن واجب ذاتی کا بیٹا نہیں ہو سکتا، لہٰذا کائنات میں سے کوئی شے بھی خدا کی اولاد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اولاد اگرچہ باپ کے برابر نہ ہو لیکن ہم جنس ضرور ہوتی ہے، اور کائنات کا کوئی ذرہ وجوب ذاتی میں باری تعالیٰ کا شریک اور سہیم نہیں۔ اور اگر چاہو تو جملہ کل لہ قانتون کو جملہ لہ ما فی السماوات والارض کا تتمہ اور تکملہ بنا دو، تو اب دونوں جملے مل کر ایک ہی دلیل بنیں گے، علیحدہ دلیل نہ دیں گے۔ تیسری وجہ یہ کہ وہ بدیع السماوات والارض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بغیر مادہ کے آسمان و زمین پیدا کرنے والے ہیں، اور ولادت کے لیے مادہ اور مدت درکار ہے۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ کی ایجاد کا طریقہ یہ ہے کہ جس چیز کو کن فرما دیتے ہیں وہ اسی وقت موجود ہو جاتی ہے، اس کا نام ولادت نہیں، یا یوں کہو کہ یہ تمام صفات کمال خداوند ذوالجلال کے ساتھ مختص ہیں، کسی فرشتہ اور نبی میں یہ صفات نہیں پائی جاتی۔ خدا کے سوا نہ کوئی آسمان اور زمین کے ذرہ کا مالک ہے، اور نہ ایک مچھر کے پر کی ایجاد اور تخلیق پر قادر ہے۔ پر کس طرح خدا کے فرزند ہوئے؟ پانچویں یہ کہ بیٹا ہمیشہ باپ کا جز ہوتا ہے، اور جز کسی مرکب کا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ترکیب سے پاک ہے۔ فائدہ: نصارہ جب ان دلائل قاطعہ اور براہین ساطعہ کے جواب سے لاجواب ہوتے ہیں تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہماری مراد بیٹے سے حقیقی معنی نہیں بلکہ معنی مجازی مراد ہے۔ جیسے پیار اور محبت میں کسی کو بیٹا بول دیتے ہیں تو اس سے معنی حقیقی مراد نہیں ہوتے بلکہ محبوب اور برگزیدہ کے معنی مراد ہوتے ہیں۔ اس معنی کو ہم حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جواب: اگر ابن اللہ سے خدا کے محبوب اور برگزیدہ بندے ہیں، ابن اللہ کا اطلاق محبوب اور برگزیدہ کے معنی میں اگرچہ کفر اور شرک نہیں لیکن کفر اور شرک کا ایہام اس میں ضرور ہے، جیسے غیر اللہ کو سجدہ
بنیت تعظیم و تحیت کفر نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح شریعت محمدیہ میں سجدہ تحیت و تعظیم کی طرح اس لفظ کے اطلاق ہی کو ممنوع قرار دیا۔ بارگاہ خداوندی کے آداب کے خلاف ہے کہ زبان سے کوئی لفظ ایسا نکالا جائے جس میں خدا تعالیٰ کی تنزیہ و تقدیس کے خلاف کا ایہام بھی ہو۔ پادری صاحبان جب بالکل ہی لاچار ہو جاتے ہیں تو یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ مسئلہ سر الہی اور رمز خداوندی ہے، ہم اس کے سمجھانے سے قاصر ہیں، لیکن اب اس صریح خلاف عقل عقیدہ کے ماننے والے بہت ہی کم رہ گئے ہیں۔ سوائے ان پادریوں کے جن کو مشن سے تنخواہ ملتی ہے، وہ حضرت مسیح کو خدا اور خدا کا بیٹا بتلاتے ہیں۔ باقی یورپ اور ایشیا کے اکثر عیسائی حضرت مسیح کو خدا کا بندہ اور رسول سمجھنے لگے ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ قرآن کریم کی 1350 برس کی مسلسل پکار کے بعد بنی اسرائیل کے بھیڑوں کی سمجھ میں آیا کہ ابنیت سلسلیت کا عقیدہ عقل اور نقل دونوں کے خلاف ہے۔ عذر لنگ اور بعض سنجیدہ عیسائی جنہوں نے صفیہ کرام کی کتابوں کا کچھ مطالعہ کیا ہے، وہ اپنے اس عقیدہ ابنیت کی اس طرح تعویل کرتے ہیں کہ مسیح علیہ السلام کی صفات خداوندی کا عکس اور پرتو تھیں، اور چونکہ اس قسم کا انعکاس سوائے حضرت مسیح کے کسی مخلوق میں نہیں ظاہر ہوا، اور اس بارے میں حضرت مسیح کا مرتبہ تمام مخلوق سے بالا اور برتر تھا، اس لیے ان کو خدا تعالیٰ سے ایسی نسبت ہے جو اس اور کسی مخلوق کو حاصل نہیں۔ اسی نسبت کو ہم ابوت اور بنوت سے تعبیر کرتے ہیں اور مسیح کو ابن اللہ کہتے ہیں۔ جواب: یہ محض ایک اصطلاحی تعویل ہے جس کی تسلیم کرنے کے بعد عیسائیوں کے پاس مسیح کے بالخصوص ابن اللہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں رہتی۔ حق تعالیٰ نے اپنی بہت سے برگزیدہ بندوں کو اپنے جلال و جمال کا مظہر بنایا اور ان پر اپنی صفات کمال کا خاص عکس پرتو ڈالا جو اور کسی مخلوق پر نہیں ڈالا، تو کیا ان حضرات کو بھی ابن اللہ کہنا جائز ہوگا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی ذات بابرکت بھی صفات خداوندی کا خاص مظہر اور آئینہ تھی، اور سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات تو تمام اولین اور آخرین کے کمال کی جامع تھی۔ نصارہ کی اگر یہ تعویل صحیح ہو تو کواکب پرست بھی یہی تعویل کر سکتے ہیں کہ ہم چاند اور سورج وغیرہ کو کامل ترین مخلوق الہی یا مظہر جلال خداوندی سمجھ کر ان کی پرستش کر سکتے ہیں۔ صائبین چاند اور سورج کو خدا تعالیٰ کا مظہر عتم سمجھتے اور نصارہ مسیح بن مریم کو، اور دونوں گمراہی میں مبتلا ہوئے۔ شبہہ: بعید النظر میں یہاں یہ شبہ ہوتا ہے کہ جب کوئی چیز عدم محض ہو تو پھر اس کو وجود کا حکم کیوں کر دیا جا سکتا ہے، کیونکہ حکم تو موجود کو دیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ موجود کو وجود کا حکم دینا تحصیل حاصل ہے۔ جواب یہ کہ یہ امر کن اور امر تکلیفی نہیں جس کے لیے وجود مخاطب اور فہم خطاب ضروری ہو، بلکہ امر تسخیری اور تکوینی ہے جس سے معدوم کو موجود کیا جاتا ہے۔ ذات انسانی میں اصل فاعل مختار اس کا اندرونی نفس ناطقہ ہے، اور اعضاء اور جوارح اس کے حکم پر حرکت کرتے ہیں۔ نفس ناطقہ جب زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو زبان سے وہ کلمات ظہور اور وجود میں آنے لگتے ہیں کہ پہلے سے جن کا وجود خارجی میں کہیں نام و نشان نہ تھا، اور نفس ناطقہ قدم کو چلنے کا حکم دیتا ہے جس سے وہ حرکات ظہور میں آتے ہیں جو پہلے سے معدوم تھی مگر نفس ناطقہ کے علم اور تصور میں تھیں۔ اسی طرح سمجھو کہ ممکنات خارج میں معدوم ہیں وہ سب علم الہی میں موجود ہیں۔ جس معدوم کو حق تعالیٰ اپنے خزانہ علم سے نکال کر خارج میں موجود کرنا چاہتا ہے اس کو کن خطاب فرماتے ہیں، اسی طرح وہ معدوم وجود علمی سے نکل کر وجود خارجی میں آ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ کو ہر شدنی امر کا اس کے ہونے سے پہلے علم ہوتا ہے، اس لیے وہ چیزیں جو ابھی آدم سے وجود میں نہیں آئی ہیں وہ سب اس کے علم میں موجود ہیں اور اس کے نزدیک موجود کا حکم رکھتی ہیں، اس لیے جب وہ ان کو عدم سے وجود کی طرف نکلنے کا حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے تو موجود ہو جاتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اس معدوم کی صورت علم الہی میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، وہ کن کا مخاطب اور محکوم ہوتی ہے۔ متکلمین کے دو گروہ ہیں، ایک اشاعرہ اور ایک ماتریدیہ کے نزدیک یہ آیت اپنے ظاہر اور حقیقت پر ہے، اور اشاعرہ کے نزدیک یہ آیت مجاز اور تمثیل پر محمول ہے۔ قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار فرمایا کہ آیت میں حقیقتاً کسی شے کو
کن کا خطاب کرنا مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شے کو حقیقتاً امر فرمایا ہو اور اس نے امتثال کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال قدرت کسی شے کو پیدا کرنا چاہتے ہیں، وہ شے فوراً موجود ہو جاتی ہے۔ ہمارے ارادے اور پیدائش میں ذرہ برابر فاصلہ نہیں ہوتا۔ بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ۔ صدق اللہ العظیم۔ وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔